ناظرین، ایران پچھلے 45 سالوں سے ایٹمی پروگرام پر کام کر رہا تھا جو امریکہ اسرائیل کو پسند نہیں تھا، لیکن 45 سالوں کے بعد بالآخر ایران نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور انہوں نے ایٹمی پروگرام سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اعلان کیا ہے کہ ہمیں ایٹمی پروگرام میں کہ اس سے دستبردار ہو رہے ہیں، اور ساتھ واضح کیا ہے کہ یہ امریکہ کے یا اس کے ڈر کر اس کے ایما پر نہیں ہو رہا، لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کس کے ایما پر ہوا ہے، کیونکہ ایران نے اب تک کروڑوں نہیں اربوں ڈالر کا اپنا نقصان کیا، ایک جدوجہد کی، اس کے لیے اس پر 2010 میں سینکشن لگیں، 2018 میں امریکہ کی جانب سے سینکشن لگیں، تمام یورپی ممالک نے اس کا بائیکاٹ کیا، اس نے اس کے لیے بہت زیادہ کڑا وقت دیکھا، لیکن بالآخر اس نے آ کر گھٹنے ٹیک دیے، اس کا صبر جواب دے گیا۔ جی ہاں ناظرین، اس کی وجہ کیا ہے؟ جس کے لیے انہوں نے 1980 سے جب عراق اور ایران نے دونوں نے ایٹمی پروگرام پر کام شروع کیا تھا، عراق کا جو ایٹمی پروگرام تھا جس کا نام تھا ڈیمونا کو 1981 میں اسرائیلی طیاروں نے تباہ کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد ایران نے اپنی جدوجہد جاری رکھی، اس نے مختلف اوقات میں مختلف ممالک سے مختلف جگہوں سے اس کے لیے اپنی کوششیں شروع رکھیں، ایون کہ اب تو انٹرنیشنل ایٹمی جو ایجنسی ہے AEA، انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی تھی کہ ایران ایٹمی قوت بننے کے قریب بن چکا ہے، قریب 6 ایٹم بم بنانے کا مواد اس کے پاس تھا۔ ایک سٹیٹمنٹ میں AIEA نے کہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی نے تقریباً کہا کہ 60% سے زیادہ کام کر چکا ہے، ایک اندازے کے مطابق تقریباً 90% تک وہ سینٹری فیوجز وغیرہ پر کام کر چکا تھا، اور پچھلے کئی کہ مہینوں سے اس کے امریکہ کے ساتھ بھی مذاکرات جاری تھے۔ ناظرین، پھر اس خطے میں اگر اسرائیل کی سب سے بڑی رکاوٹ، اسرائیل کو جس سے خطرہ تھا، ویسے تو 2 ممالک ہیں، ایک پاکستان اور دوسرا ایران، لیکن اس کے قریب ترین جو ملک تھا جس کو اسرائیل سے خطرہ تھا، اس کے ایٹمی پروگرام سے خطرہ تھا، اس کے میزائلوں سے خطرہ تھا، جی ہاں وہ ایران تھا، اور امریکہ اور مختلف یورپی ایجنسیاں ایران کو ایک طویل عرصے سے ڈرا رہے تھے کہ اسرائیل اس کے ایٹمی پروگرام پر حملہ کرنے والا ہے، بلکہ اب بھی پچھلے ہفتے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نے اسرائیل کو روکا ہے، اسرائیل ایران پر حملہ کرنے والا ہے، میں نے ان کو روکا ہے۔ تو ناظرین، اب ایک بڑی پیش رفت جس کا بظاہر تو ایران کی جانب سے نہیں کہا گیا کہ ہم نے امریکہ سے کوئی مفاہمت کی، امریکہ سے کوئی مفاہمت یا کوئی وہ کی ہے، لیکن بظاہر جو بھی کہتے رہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ ٹرمپ کی ایک بڑی کامیابی تصور کی جا رہی ہے، اور ایک حیرت انگیز کہ ایک سٹرگل جو پچھلے 45 برسوں سے 2010 میں سینکشن برداشت کی، 18 میں برداشت کی، اور اس کے لیے اس نے بے تحاشا قربانیاں دیں، اسرائیل سے کئی دفعہ محاذ رائی ہوئی، ایون کہ عرب ممالک کی آپس میں کشیدگی رہی، تو ایسی کیا وجہ تھی کہ ایک دم سے آ کے ایران کے نے گھٹنے ٹیک دیے، اس کا کہ جو صبر تھا وہ ٹوٹ گیا؟ جی ہاں ناظرین، اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ ہے کہ شام میں جو اس کی حمایتی حکومت تھی وہ ختم ہو گئی، کردوں کے ساتھ اس کے جو روابط تھے وہ ختم ہو گئے، حوثیوں نے امریکہ سے، یمن کے حوثیوں نے امریکہ سے کہ صلح کر لی، اس سے ان تمام عوامل سے جو اس کے الائی تھے اس خطے میں، وہ ایک ایک کر کے تمام چھوڑ گئے، تو اب وہ اکیلا ہی بچا تھا۔ اور پھر اپریل میں سعودی عرب کی جانب سے بھی شاہ سلمان کے بیٹے
محمد بن سلمان کے بھائی شاہ خالد نے بھی پچھلے ماہ جو دورہ کیا تھا اس نے بھی ان کو ایک میسج دیا تھا کہ اسرائیل سے لڑنے کے بجائے امریکہ سے معاہدہ کر لو۔ تو ناظرین، یہ بدترین یعنی کہ شکست کا خوف کھا کر یا ڈر کر، حالانکہ ایرانیوں کی ایک تاریخ رہی ہے اور اس کو پوری ایک دنیا جانتی تھی، اور ایران اکیلا نہیں تھا اسرائیل اور امریکہ کے مقابلے میں۔ اس کے ساتھ یعنی کہ روس کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اس کے ساتھ چائنا کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستان نے خاص طور پہ شہباز شریف ہمارے پرائم منسٹر جب وہاں پر گئے تو انہوں نے بھی ایٹمی پروگرام کی حمایت کی کہ پرامن ایٹمی پروگرام پر پاکستان ایران کے ساتھ ہے، لیکن ایرانی حکومت کے پاؤں شل ہو چکے تھے۔ وہ مسلسل پابندیاں، مسلسل سینکشن سے گھبرا کر اور پھر اسرائیل سے ڈر کر انہوں نے یہ سب کچھ کر دیا ہے۔ یقیناً اسرائیل اس پر جشن منائے گا، امریکہ میں بھی اس کا جشن ہوگا، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، لیکن جو ایران نے ایک طویل ایٹمی پروگرام کے لیے جد و جہد کی، وہ سب یعنی کہ وہ ضائع ہو گئی، وہ سب یعنی کہ اس پہ، حالانکہ وہ کہتا تھا پرامن ہے۔ اور اس خطے میں اسرائیل کو جس سے خطرہ تھا، کیونکہ اسرائیل باقی عرب ممالک کو تو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا ہے، جس طرح وہ غزہ میں ظلم کر رہا ہے اسی طرح اس نے شام پر باقی اس پر بھی وہ حملے کر رہا ہے۔ رکاوٹ اس کی صرف ایران تھا یا پھر آ کے پاکستان ہے۔ تو ناظرین، یہ یقیناً ایک اس خطے کے لیے، ایران کے لیے ایک عجیب سی خبر ہے، جو یقیناً اسرائیل، اس کے اتحادی امریکہ اور امریکہ کے لیے ایک بڑی خبر ہے۔ ناظرین، یہ ایک بڑی پیش رفت تھی۔ میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ۔